اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان سے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو محبوبان رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اللہ تعالی ان سے راضی ہو گیا۔ تو صحابہ کرام اللہ تبارک و تعالی سے راضی ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے راضی ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ سے راضی، اللہ تبارک و تعالیٰ صدیق اکبر سے راضی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی، اللہ تبارک و تعالیٰ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی، اللہ تبارک و تعالیٰ عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی۔ حضرت مولائے کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی، اللہ تبارک و تعالیٰ مولائے کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی، اللہ تبارک و تعالیٰ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی۔ یہ صحابہ کرام کی وہ مقدس جماعت ہے، صحابہ کرام کا وہ مقدس گروہ ہے کہ ان کے بارے میں رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو پتہ چلا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کرنے سے ہدایت ملتی ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کرنے سے ہدایت ملتی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کرنے سے ہدایت ملتی ہے، حضرت مولائے کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کرنے سے ہدایت ملتی ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کرنے سے ہدایت ملتی ہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کرنے سے ہدایت ملتی ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کرنے سے ہدایت ملتی ہے۔ اور سنو اے داؤد کے غیور مسلمانوں، سنو تمام صحابہ کرام شان والے ہیں، تمام صحابہ کرام آن والے ہیں، تمام صحابہ کرام بال والے ہیں، تمام صحابہ کرام فضیلت والے ہیں، تمام صحابہ کرام عظمت والے ہیں، تمام صحابہ کرام عزت والے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلتیں ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلتیں ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلتیں ہیں، حضرت مولائے کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلتیں ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلتیں ہیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلتیں ہیں۔ صحابہ کرام کی خصوصیات ہے، صحابہ کرام کی فضیلتیں ہیں، لیکن قربان جائیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ عظمت عطا فرمائی ہے، وہ شان عطا فرمائی ہے، وہ عزت عطا فرمائی ہے، وہ بلندی عطا فرمائی ہے کہ دو خصوصیات
خصوصیت ایسی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالد بن ولید کو عطا فرمائی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی صحابی میں خصوصیت نظر نہیں آتی، وہ خصوصیت نظر نہیں آتی۔ پہلی خصوصیت یہ ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ کا مطالعہ کریں۔ 125 جنگیں لڑی، کتنی؟ 125 جنگیں لڑی ہے اور کسی بھی جنگ میں آپ نے شکست نہیں کھائی، کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی خصوصیت۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جتنے بھی علاقے، جتنے بھی ایریے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیے ہیں، جیتے ہیں، آج بھی ان علاقوں پر، آج بھی ان سرزمین پر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے، آج بھی اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ ورنہ بعض مجاہدین تو وہ تھے کہ جنہوں نے علاقے فتح کیے تھے، 100 سال 200 سال 300 سال تک وہ اسلام کی حکومت میں رہے، اس کے بعد وہ کافروں کے ہاتھ میں چلے گئے، لیکن خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ کارنامہ ہے اور وہ خصوصیت اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اندر رکھی کہ جتنے علاقے آپ نے فتح کیے تھے آج بھی وہ اسلام کے اندر ہے، آج بھی وہ اسلام کے اندر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مجاہدین میں اعلیٰ کردار کا نام ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ مجاہدین میں اعلیٰ کردار کا نام ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ مجاہدین میں اعلیٰ کردار کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ مجاہدین میں اعلیٰ کردار کا نام ہے۔ حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مجاہدین میں اعلیٰ کردار کا نام ہے، اور دیگر صحابہ کرام جو مجاہدین ہیں وہ اپنے اعلیٰ کردار کا نام ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام ہے کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جھنڈا لے کر میدان جہاد میں اترتے اور تاریخ رقم کر کے واپس لوٹتے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام دیکھیے، ان کی شان دیکھیے۔ باطل بھی ان سے لرزتا تھا، ایوان باطل لرزہ برندان ہو جاتا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سن کر آپ کے ہاتھ میں تلوار ہوتی، تلوار، اور 35 کلو کی تلوار، 35 کلو کی، دونوں ہاتھ میں تلوار ہوتی، 70 کلو۔ آج ہم 5 کلو 10 کلو وزن نہیں اٹھا سکتے، خالد ابن ولید کی شجاعت اور بہادری پر قربان چاہیے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھوں میں تلوار ہوتی، جنگ لڑتے، اور جنگ موتا کے موقع پر آپ نے تو 9 تلواریں توڑی تھی۔ کتنے؟ 9 تلواریں۔ اور عرب کے اندر یہ بہادری کی علامت ہوتی، جو تلواریں زیادہ توڑتا جنگ کے اندر تو اسے بہادر مانا جاتا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ موتا میں 9 تلواریں توڑی اور اپنی شان کا، اپنی بہادری کا اور اپنی شجاعت کا مظاہرہ فرمایا تھا۔ وہ آپ نے صلاحیتیں اور ہنر دکھائے تھے، اور کیوں نہ ہو کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بچپنا جو گزارا تھا وہ تلوار کے سائے میں گزارا تھا۔ آپ بے خوف بھی تھے اور نیڈر بھی تھے، کسی سے ڈرتے نہیں تھے، بلکہ یہودی اور عیسائی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سن کر کب کپاتے تھے، لرزہ برندام ہو جاتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ موتا کے موقع پر ایک لشکر تیار کیا، اور اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کرتے ہوئے شہید ہو جائے تو ان کے بعد لشکر کا سپہ سالار حضرت جعفر طیار مولائے کائنات
کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی کو مقرر کر دیا جائے گا، اور جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو جائے تو ان کے بعد سپہ سالار لشکر کا حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کر دیا جائے گا۔ 3000 کا قافلہ ہے، 3000 کا لشکر ہے، جنگ موتا کے لیے چلا ہے ملک شام میں، اور وہاں پر ہرقل کا جو لشکر ہے وہ قریب 2 لاکھ کا ہے، یہ 3000 ہے۔ اور قربان جائیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات پر، ان کی صفات پر، ان کی خوبیوں پر کہ وہ جنگ کرتے تھے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرتے تھے، وہ جنگ کرتے تھے دین اسلام کے لیے کرتے تھے، وہ جنگ کرتے تھے شہادت کے جذبے کے لیے کرتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں یہ لشکر چلا، کہاں پر؟ جنگ موتا مقام پر ملک شام میں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف میں ہے، جب یہ لشکر وہاں پر پہنچ گیا اور لڑائی شروع ہی، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں اترے، آپ نے اپنی شجاعت کے مظاہرے کیے اور آپ نے اپنی صلاحیتیں دکھائی، اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے آپ میدان جہاد میں اترے، آخرکار آپ شہید ہو گئے۔ آپ کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے اور لشکر کا جھنڈا سنبھالا، آپ بھی میدان میں اترے، اور اس کے بعد آخرکار آپ بھی شہید ہو گئے۔ اور ان کے بعد حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں اترے، آپ نے بھی اپنی قابلیت اور صلاحیت کے جوہر دکھائے اور شہادت کے جذبہ سے سرشار ہو کر آپ نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، آخرکار آپ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ثابت ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے مسلمانوں، اب لشکر کا جھنڈا کس کے حوالے کیے جائے، کس کو سپہ سالار منتخب کیا جائے؟ لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو لشکر کا سپہ سالار منتخب کر دیا جائے۔ میرے آقا مدینے میں ہے اور موتا مقام ملک شام میں ہے، میرے آقا مدینہ میں منبر پر چڑھ کر فرما رہے ہیں کہ زید بھی شہید ہو چکا ہے، جعفر طیار بھی شہید ہو چکا ہے، عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو چکا ہے، اور اب جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہے جو اللہ کی تلوار ہے، اب جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہے۔ آقا نے فرمایا ہوا سیف من سیوف اللہ، وہ خالد ابن ولید جو اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے۔ اب جھنڈا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں آ گیا، آپ نے لشکر کا نظام درست کیا، لوگوں کو آگے پیچھے کیا، تو دشمن نے سمجھا کہ مسلمانوں کو مدد پہنچ رہی ہے۔ 4 دن تک یہ جنگ جاری رہی، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جنگ موتا میں ایسے کارنامے دکھائے کہ 7 دن کے اندر اس جنگ کو فتح کر لیا۔ وہ 2 لاکھ کا لشکر تھا، یہ 3000 تھے، اور یہ 3000 ان 2 لاکھ کے سامنے جیت گئے، اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو فتح یابی ہو گئی۔ اسی لیے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہوا سیف من سیوف اللہ، وہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ خالد بن ولید کو بڑی تمنا تھی کہ شہادت آ جائے، جب تیر لگتا تو سوچتے کہ کاش شہادت نصیب ہو جائے، لیکن آپ کو شہادت نہیں ملی۔ کیوں نہیں ملی؟ اس لیے کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کی تلوار کہا تھا، اور اللہ کی تلوار کو کون توڑ سکتا ہے؟ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، جب یہ چلتی تو بجلی کی طرح چلتی تھی۔
حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ شجاع کا نام ہے، حضرت خالد ابن ولید بہادر کا نام ہے، حضرت خالد ابن ولید محبوب خدا کا نام ہے، حضرت خالد ابن ولید محبوب رسول خدا کا نام ہے، حضرت خالد ابن ولید اللہ کی تلوار کا نام ہے، حضرت خالد ابن ولید صاحب انوار کا نام ہے، حضرت خالد ابن ولید جانثار احمد مختار کا نام ہے، حضرت خالد ابن ولید اسلام کے ہیرو کا نام ہے۔